کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ موجودہ صورتحال نے ہر شعبے کے لوگوں کو کافی متاثر کیا ہے، لیکن بچے اس کے زیادہ شکار ہو گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی بچوں کی معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ اب تشویش اس بات کی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان بچوں کے ذہن پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ ایسے میں ڈاکٹر والدین کے رول کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ پیش ہے جموں سے سمیر کی یہ رپورٹ۔ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کے مین گیٹ پر کھڑے ایشو بھارتی پنڈتا نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ انہیں کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں وہ ہفتوں تک اپنے گھر سے باہر تک نہیں نکل پائیں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یشو کی طرح دیگر بچے بھی اپنے گھروں کے اندر ہی قید ہو گئے ہیں۔ اپنے والدین کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یشو کئی دنوں سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی پر کافی منفی اثر پڑا ہے۔ گھر میں کچھ وقت تک پڑھائی کے علاوہ یہ بچے کچھ اور نہیں کر پاتے۔ کچھ بچے آن لائن کلاسز میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، مگر 4G انٹرنیٹ خدمات میسر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ بچے اب اپنا وقت ٹی وی، موبائل گیمز اور اسی طرح کی دیگر سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ کئی بچے اس طرح کی صورتحال میں بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے بہت پرابلمٹک ہو رہا ہے، 1.5 مہینے سے، کیونکہ میں اور میرے دوست بہت دیر سے باہر نہیں نکلے ہیں، تو یہ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ کسی طرح سے بور بھی ہو رہے ہیں، ٹائم پاس کرنا پڑ رہا ہے، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ لیپ ٹاپ پہ گیم کھیل رہے ہیں، تو عجیب لگ رہا ہے، بہت بورنگ ہے۔ پرابلم تو ہو رہی ہے کافی، کیونکہ ہم نے کافی اس چیز کے لیے ہم نے محنت کی ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے، اتنا سب کچھ پیرنٹس نے سپورٹ کیا ہے وغیرہ، تو سب کو ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو اب وہ اب کیا ہوگا آگے کا، کچھ فیوچر کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کب ٹھیک ہوں گی چیزیں، کب کیا ہوں گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کے اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہر ایک چیز کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے بہت اسٹریس آ جاتا ہے ہمارے اندر۔ موجودہ حالات نے والدین کو مزید فکر مند کر دیا ہے۔ اگرچہ والدین کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بچوں کی توجہ مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، مگر یہ ناکافی ہے۔ والدین یقیناً بچوں کی تعلیم کو لے کر تشویش میں ہیں، مگر اب انہیں یہ فکر زیادہ ستا رہی ہے کہ بچے کہیں ذہنی تناؤ کے شکار نہ ہو جائیں۔ ایز اے پیرنٹ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہو، اور سب سے زیادہ جو سٹریس جو ہے وہ بچوں میں پڑ رہا ہے، لیکن بچوں کا ایک الگ لائف سٹائل رہتا ہے، تو اس وقت ان کا صبح کا جیسے ان کا صبح اسکول جانا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا، وہ کرنا، یہ کرنا، اب ان کو کس طرح سے ہینڈل کریں اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ مینٹلی سٹریسڈ نہ ہوں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں والدین اپنے بچوں کا خاص دھیان رکھیں، بچوں پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، بچوں کو گھروں میں تفریح کا سامان فراہم کریں اور انہیں معمول کے مطابق مختلف مثبت و دیگر سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ چنتائیں ہیں ہمیں کہ کھانے کو ملے گا کہ نہیں، اسٹاک کرنا ہے، یہ سب چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، ان ڈسکشن میں انوالو نہیں کریں، بیکاز بچے اس طرح اتنے ایموشنلی میچور نہیں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ پائیں کہ یہ سب چیزیں آپ کیوں کر رہے ہیں، شاید وہ ڈر جائیں۔ اسکول کے ٹائم پہ روٹین تھی، وہ ٹائم پہ اٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کھیلتے تھے، وہ سب روٹین ان بچوں کی بنائے رکھیں۔ پیرنٹس کے پاس سمے ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں ڈسکشنز میں اس بیماری کے لیے، ادروائز بھی ان سے ڈسکس کریں تاکہ ان کا تناؤ کم ہوتا رہے۔ سیکیورٹی کے تناظر سے حساس جموں کشمیر میں ڈپریشن کی شرح پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے۔ اب کرونا اور اس کے بعد ہوئے لاک ڈاؤن کے بعد یہاں کے بچوں میں نفسیاتی تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ایسے میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 4 دیواری میں قید اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت اور دیکھ بھال کرے تاکہ وہ اپنا نفسیاتی تناؤ ختم کرے اور ان کا جو مینٹل بیلنس ہے وہ ان مشکل حالات میں برقرار رکھ سکے۔ کیمرہ مین صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔ نائکو کی ہلاکت کے بعد وادی میں موبائل و انٹرنیٹ خدمات بند ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ مختلف مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران کئی مریض موبائل فون پر ڈاکٹروں سے طبی مشورے حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کے درس و تدریس کا نظام بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔
लोगों का ये कहना है कि मौजूदा सूरत-हाल में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मोबाइल फ़ोन ही राब्ते का वाहिद ज़रिया है। इसके बंद होने से लोगों में मज़ीद ज़हनी तनाव पैदा होने का खदशा है। हज़ारों मुसीबतें आ गई है, हज़ारों परेशानी आ गई है। सरकार को चाहिए था कि इन चीज़ों पे भी ध्यान दे। अगर वो अपने एक तरह के चीज़ों पे ध्यान देते हैं और इस पे फिर रिव्यू लेते हैं तो उनको इन चीज़ों पे भी रिव्यू लेना चाहिए था कि इस चीज़ से बंद होने से कितनी तकालीफें होती है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वो मुतासिर हो गए हैं। किसी को किसी के बारे में कोई पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कि हम बहुत पुराने दौर में वापस चले गए हैं। पिछले 2 दिन से नेट भी बंद हुआ है और कॉलिंग भी बंद हुआ है। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चलते थे वो भी बंद हो चुके हैं इसी वजह से। और दूसरी तरफ जो है कि कोविड-19 जो ये वबा फैली है पूरी दुनिया में, खासकर लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते थे। इसी वजह है कि अगर फ़ोन खुले होंगे तो उनके साथ राब्ता हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे। वाकुरा गांदरबल की मुस्लिम बरादरी ने इंसानियत और भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। इन्होंने एक गैर मकामी हिंदू की आखिरी रसूमात अदा की। अनजानी का ताल्लुक पंजाब के गुरदासपुर से था। वो गुज़श्ता कई बरसों से इलाके में बतौर कारपेंटर काम कर रहा था। मकामी लोगों ने आखिरी रसूमात के लिए हर तरह का इंतज़ाम किया और उसके अहल खाना को शमशान में भी मदद की। अहल खाना ने मकामी लोगों की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। आखिरी रसूमात के वक्त जहां मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, वहीं कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी भी हुई। आखिरी रसूमात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। इंतजामिया को सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलाके में सख्त पाबंदियां आयद करनी चाहिए। मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत मैं उनका धन्यवाद हूँ। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। जहाँ मेरा एक भाई था, अंकल का बेटा, उसकी डेथ हो गई है। इन्होंने मुझे कोई भी कुछ नहीं मुझे मूल दिए जहाँ कि जहाँ कोई इसका पराया भी है, जहाँ कोई अपना नहीं है। मेरे सब अपने कसम। सभी बोलते हैं कश्मीर ऐसा, पर हमें नहीं लगा कि ऐसा है। हमें अपने घर में इतनी याद नहीं आती जितनी इन लोगों की आती सर, जहाँ रहते हुए हमें। ये राकेश सिंह एक कारपेंटर था यहाँ पे। ये पिछले कई सालों से यहाँ पे काम करता था। कारपेंटर था ये, और इसके बहुत सारे साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज अचानक सुबह कुछ 11 बजे के करीब उसके जहाँ पर वो रहता है अपने डेरे पर, तो वहाँ इसकी लाश पाई गई। एक्चुअली पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। इसको 2-3 महीने, ये पिछले कई सालों से आता था, लेकिन आज इसको 2-3 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए। लेकिन आज सुबह जब इसकी लाश यहाँ पर पाई गई तो इसके बाद हम गाँव वालों ने यहाँ पर बहुत कोशिश की इसको घर भेजने की, लेकिन आजकल वो हालात नहीं है यहाँ पर कि हम उसमें कामयाब नहीं हो गए इसको घर भेजने में। इसके बाद पूरे गांव के यहाँ पर हमारे जो जवान हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, छोटे बड़े सब आ गए और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी उन्होंने यहाँ पर। शोपियां में कोरोना वायरस के 8 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। जिले में अब 63 मुस्बत केस रह गए हैं। इन 8 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब इन्हें इंतजामिया के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। डिस्चार्ज मरीजों की डॉक्टरों और दीगर अस्पताल इंतजामिया ने हौसला अफजाई की और पुरजोश अंदाज में रवाना किया। वक्त है और ब्रेक के बाद फिर